الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ الامیر الشہید سید احمد قدس سرہ امام عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بعد اتباع کا جو طبقہ تحریک کے مرکز کا مالک بنا ہے، ان کے امام امیر شہید رحمہ اللہ میں ہیں۔ ان کی قوت کشفیہ نے عوام میں انقلابی لہر پیدا کر دی۔ امام عبدالعزیز رحمہ اللہ کے تیار کردہ علماء کو اور عوام کو ایک پروگرام کا پابند بنانا امیر شہید رحمہ اللہ کا کمال ہے۔ خدمت خلق اور اتباع سنت کے فطری اوصاف نے امامت اور امارت کے اعلیٰ رتبے پر پہنچا دیا تھا۔ امیر شہید کے ذاتی اوصاف اور کمالات میں ہم انہیں معصوم مان سکتے ہیں۔ ہماری تفتیش میں کئی صدیوں سے ان کی نظیر نظر نہیں آتی۔ الف امام ولی اللہ رحمہ اللہ کے علوم میں نقل عقل کشف کے تطابق کو مابہ الامتیاز مانتے ہیں۔ ان سے مقدم شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے علوم اور نقل کا تطابق پایا جاتا ہے، کشف سے وہ تعرض نہیں کرتے۔ امام ولی اللہ رحمہ اللہ کے بعد اس درجے کا کامل ہم فقط امام عبدالعزیز رحمہ اللہ کو مانتے ہیں۔ امام عبدالعزیز کے بعد ان کی مثل ہمیں کوئی نظر نہیں آتا جس سے تینوں کمالات جمع ہو گئے ہوں۔ امام عبدالعزیز رحمہ اللہ کے شاگردوں کے پہلے طبقے میں امام رفیع الدین عقل و نقل کے جامع ہیں اور امام عبدالقادر کشف و نقل کے جامع۔ دوسرے طبقے میں امام مولانا محمد اسماعیل شہید رحمہ اللہ عقل و نقل کے اول درجے پر جامع ہیں اور مولانا عبدالحی رحمہ اللہ عقل و نقل کے دوسرے درجے پر۔ مولانا عبدالحی رحمہ اللہ اور مولانا محمد اسماعیل رحمہ اللہ کے قران السعیدین، دو نیک بختوں کا ملنا کے ساتھ اگر کوئی کشف کا امام بھی مل سکے تو امام ولی اللہ رحمہ اللہ کے واحد الہ وجود کی دوسری مثال امام عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بعد اس اجتماع میں مل سکتی ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ امیر شہید اس قدر سلیم الفطرت تھے کہ ان کی قوت کشفیہ ہمیشہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق رہی ہے۔ انہیں خلاف سنت کبھی الہام نہیں دیا گیا۔ انہوں نے کافیہ تک کتابیں پڑھی تھی، پھر قرآن عظیم کا ترجمہ اور صحاح کا درس شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ سے سنتے رہے۔ اس طرح وہ کشف اور نقل کے جامع بن گئے۔ الف جادہ قویمہ کی حکومت ہند میں پیدا کرنے کا عزم امیر شہید رحمہ اللہ میں فطری تھا اور خدمت خلق ان کا اخلاقی شعار ہے۔ جادہ قویمہ حجت اللہ البالغہ اور مسوہ پر عمل کرنے کا نام ہے۔ امام عبدالعزیز رحمہ اللہ نے الامیر الشہید کے ساتھ الصدر السعید اور الصدر الشہید ان تینوں بزرگوں کے مجموعے کو اپنا قائم مقام بنا کر اپنے متبعین سے ان کا تعارف کرایا ہے، جس سے وہ انقلابی سوسائٹی کا مرکز بن گئے۔ یاد رہے کہ اس سوسائٹی کے ایک رکن نے الصدر الحمید کو اپنے ساتھ رکھا جو انقلاب کی مرکزی روح کی محافظت کرے گا۔ یوسف زئی کے علاقے میں پہنچ کر جب امیر شہید رحمہ اللہ امیر المومنین مانے گئے اور ہند میں امام ولی اللہ رحمہ اللہ کے اتباع نے اس عمارت کو تسلیم کر لیا تو وہ حکومت کے مالک ہو گئے۔ نمبر 3 حکومت کی مصلحت میں ہماری تحقیق حزب کی آمریت، پارٹی کی ڈکٹیٹرشپ تو مان سکتی ہے مگر کسی فرد کے ڈکٹیٹر بننے کو ہم قبول نہیں کر سکتے۔ اسے ہم شاورہم فی الامر کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اس کی تشریح ابو بکر رازی رحمہ اللہ کے احکام القرآن میں ملے گی۔ حجت اللہ البالغہ کے بعد اگر کسی کتاب نے ہماری سیاسی بصیرت بڑھائی تو وہ یہی کتاب ہے۔ الف ہم اس حکومت کو حکومت موقعتہ کہتے ہیں۔ ہمارا مطلب یہ ہے کہ لاہور فتح کر کے یہ حکومت دہلی پہنچتی ہے تو مستقل حکومت کا فیصلہ اس وقت ہوگا یا تو شاہ دہلی اس انقلابی حکومت کے رئیس کو وزیر اعظم مان لیتا ہے اور ان کی پارٹی پارلیمنٹ مجلس شورا بن جاتی ہے۔ دوسری صورت میں یعنی اگر شاہ دہلی اس حکومت کو تسلیم نہ کرتا تو اسے معزول کر کے اس حکومت کا رئیس ملک کا حاکم ہوتا اور اس کی پارٹی اپنا قانون نافذ کرتی۔ کیا امام عبدالعزیز رحمہ اللہ کا خلیفہ دہلی کو بھول سکتا ہے جس کو وہ حرمین اور قدس اور نجف کے بعد ساری دنیا سے افضل مانتے ہیں؟
جی، مقامات طریقت جس سے سوانح احمدیہ کا مصنف بھی نقل کرتا ہے، ہم نے مکہ معظمہ میں دیکھی ہے۔ اس میں ایک واقعہ مذکور ہے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے وکیل نے امیر الشہید سے پوچھا کہ اگر مہاراجہ اسلام قبول کر لے تو آپ کی حکومت ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گی؟ امیر شہید رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ مہاراجہ بادشاہ ہوں گے اور میں اپنی بیٹی ان سے بیاہ دوں گا۔ محض دینی معاملات میں اس وقت تک اس کا نائب رہوں گا جب تک وہ شریعت کا حکم چلانا سیکھ لیں۔ او کما قال، یہ وہ اساس ہے جس پر ہم امیر شہید رحمہ اللہ کی حکومت کو حکومت موقعہ عبوری کہنا جائز سمجھتے ہیں۔ ڈال مقامات طریقت میں مذکور ہے کہ امیر شہید رحمہ اللہ کے اصحاب میں سے ایک مجاہد عالم جو پہلے بھی حاکم لاہور سے مل چکا تھا، بالا کوٹ کے مارکے میں گرفتار ہو کر لاہور آیا۔ حاکم نے اس مجاہد سے پوچھا اب خلیفہ کہاں ہے؟ اس عالم نے جواب دیا میں خلیفہ ہوں۔ ہم امام ولی اللہ رحمہ اللہ کی تحریک کو مساوات اور جمہوریت کا نمونہ مانتے ہیں، اس لیے ہم مسلم اور غیر مسلم سے اس کا تعارف کراتے ہیں۔ نمبر 4، ہم یقین رکھتے ہیں کہ اس وقت کی حکومت امیر شہید رحمہ اللہ کی تحریک کو ناکام بنانے میں حصہ لیتی رہی ہیں۔ الف، یہ حکومت لاہور سے ساز باز کر کے امیر شہید رحمہ اللہ اور حکومت لاہور کو مصالحت کا موقع نہیں دیتی تھی۔ جن مسلمانوں کو امام ولی اللہ رحمہ اللہ کی تحریک سے مذہبی مخاصمت ہے، جیسے شیعہ، اور جہاں اہل سنت کے ان کے توسط سے امیر شہید کی جماعت میں انتشار پیدا کرتی ہے، اس کی بعض مثالیں ہمیں مولانا حمید الدین مرحوم نے بتلائیں۔ جب سوانح احمدیہ کے مصنف نسیم الدین جیسا فدائی کسی اثر سے امیر شہید رحمہ اللہ کی پوزیشن بیان کرنے میں اور ان کے مقصد کی تعین میں صریح غلط بیانی اختیار کر سکتا ہے تو بعض عرب رہنماؤں کے ذریعے سے ایسا پروپیگنڈا کیوں ناممکن سمجھا جاتا ہے جس کے اثر سے تحریک اپنے اصلی مرکز سے منقطع ہو جائے اور جمہور کارندے قبل از وقت بلند پردازی کو اپنا مقصد قرار دیں؟ کیا اس طرح دوستی کے لباس میں اسے ناکام نہیں بنایا جاتا؟ امیر شہید رحمہ اللہ کی تحریک کو جاہل افغانہ کے رہنماؤں سے جس قسم کا نقصان پہنچا ہے اس کے مطالعے کے لیے سید جمال الدین افغانی رحمہ اللہ کی تاریخ افاغنہ عربی اور امیر حبیب اللہ خان کی لکھوائی ہوئی تاریخ افغانستان فارسی کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ نمبر 5 الف، آخر میں ہم دوبارہ امیر شہید رحمہ اللہ کے متعلق اپنا عقیدہ صاف بیان کرتے ہیں۔ ہم امیر شہید کو ایک معصوم امام مان سکتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مولانا شہید رحمہ اللہ انہیں اسی طرح منوانا چاہتے ہیں۔ مگر جس وقت ہم انہیں امارت کی ذمہ داری سپرد کرتے ہیں تو اجتماعی غلطیوں کی مسئولیت سے انہیں مبرہ ثابت نہیں کریں گے، ورنہ اس نادر مثال سے تحریک کی آئندہ ترقی میں استفادہ ناممکن ہو جائے گا۔ الامیر ولایت علی صادق پوری کی جماعت صادقہ۔ جب کوئی امیر میدان جنگ میں شہید ہو جائے تو بقیت السیف مجاہدین کے لیے ضروری ہے کہ اپنا امیر انتخاب کریں۔ مارکا بالا کوٹ کے بعد اس قسم کی عمارت مولانا ولایت علی رحمہ اللہ کے خاندان میں منحصر ہو گئی۔ ہم اس عمارت کو ایک مستقل پارٹی مانتے ہیں جو امام ولی اللہ رحمہ اللہ کی تحریک میں پہلی عمارت کی راکھ سے پیدا ہوئی۔ اس پارٹی کی عظمت کا ہم اعتراف کرتے ہیں، مگر نہ تو ہم کبھی اس پارٹی کے ممبر نہیں بنے اور نہ اس کی دعوت دینا کبھی ہمارا مقصد رہا ہے۔ نمبر 2 الف، ہم اس پارٹی کے مجاہدین کے ساتھ ان کے مختلف مرکزوں میں کافی زمانے تک ملتے رہے ہیں۔ اس پارٹی کے بہت سارے راز ہمیں معلوم ہیں، مگر وہ ایک امانت ہے، ہم اسے افشا نہیں کر سکتے، لیکن اس قدر تصریح میں عیب نہیں کہ ہماری ذہنیت اس اجتماع کا جز بن کر مطمئن نہیں رہ سکتی۔ ہمارے دیوبندی رفقا کو یاغستان میں اور ہمیں وکیل مجاہدین سمرقند کے ساتھ کابل میں ساتھ مل کر کام کرنے کا تجربہ ہے۔ ہم لوگ ایک دوسرے کے تعاون و تناصر سے کبھی دستکش نہیں ہوئے، لیکن ایک پارٹی کے ممبر سمجھ کر ہمیں کسی نے قبول نہیں کیا، نہ حکومت کابل نے، نہ کسی بیرونی سیاسی جماعت نے۔ یہ وہ اساس ہے جس پر ہم دونوں پارٹیوں کا علیحدہ تعلق کرانا ضروری سمجھتے ہیں، ورنہ ہم اپنا کام آگے نہیں بڑھا سکتے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔